بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ شریف کی مکمل 75 آیات آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اب آج سے یہاں سے 76ویں آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں کہ کیسی کیسی فرمائش انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی اور کیسا ان پر عذاب نازل ہوا۔ بالآخر جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ جب پیارے آقا ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو شہر مدینہ ایک ایسی آبادی تھی، اس کے قبل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس شہر کے اندر یہود بھی آباد تھے، نصارہ بھی آباد تھے، مجوسی بھی آباد تھے اور اہل ایمان یعنی مسلمان بھی تھے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر اسی شہر سے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز ہوا، مذہب اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو پھر یہودی بہت سے ایسے یہودی بھی تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تو اپنے مسلمان ہونے کو پیش کرتے، یعنی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جب اپنے گروہ میں واپس وہ جاتے تو پھر یہودی بن کر اللہ، اس کے رسول اور مذہب اسلام کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک سورت کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی جب یہودی ایمان والوں سے ملتے مدینہ طیبہ کے اندر تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، یعنی ہم تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، یعنی ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں یہ اکیلے ہوتے، آپس میں ملتے، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به عند ربکم، تو جب یہ آپس میں ہوتے تو یہ کہتے کہ وہ علم جو اللہ تعالی نے تم پر کھولا ہے مسلمانوں سے کیوں بیان کر دیتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی بہت سے ایسے یہودی تھے جو مسلمانوں سے میل جول رکھا کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا،
تو جب یہ یہودی اہل اسلام کے پاس جاتے اور پھر جانے کے بعد پھر اپنے گروہ میں واپس پہنچتے تو ان کے گروہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اہل ایمان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مسلمانوں کے پاس تم کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو علم دیا ہے؟ اب اس علم کو جا کر تم مسلمانوں کے پاس اس کا اظہار کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی ان باتوں کا رد فرمایا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، یعنی رب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیا نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے کس چیز کا؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی یہ یہودی جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کا شان نزول جو ہے وہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہودی صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے، اور تمہارے نبی سچے ہیں، ان کا فرمان حق ہے، ان کی صفتیں یعنی وہ خصوصیات جو توریت شریف میں موجود ہیں، ان لوگوں پر علماء یہود ملامت کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی وہ یہودی، وہ گروہ جو مسلمانوں سے ملا کرتا تھا اور ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ہم لوگوں نے توریت شریف کے اندر بھی پڑھا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں کھلیں تو جو دوسرے یہودی تھے ان لوگوں نے ان یہودیوں پر ملامت کری کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم اللہ کے نبی کی صفتوں کو کیوں بیان کرتے ہو، تم مسلمانوں کے پاس جا کر ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، ان کی یعنی اللہ کے نبی کی کیا پہچان ہے، ان ساری چیزوں کا بیان کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی کی وہ علامتیں جو رب تبارک و تعالی نے توریت شریف کے اندر بھی نازل فرمائی ہیں، اور وہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی کی، توریت وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر بھی اپنے محبوب کی خوبیوں کو بیان فرمایا تھا۔ اب وہ ساری خوبیاں، وہ ساری علامتیں یہودی خوب جانتے تھے کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ برحق نبی ہیں، لیکن کیا کہ ان لوگوں نے اس چیز کو چھپا لیا اور اس کا انکار کیا، اور ان علامتوں کو جو اللہ کے نبی کی پہچان بیان کیا کرتی تھی ان آیتوں کو تحریف کر دیا، یعنی توریت سے ان ساری چیزوں کو بدل ڈالا۔ اب اسی چیز کو ان لوگوں نے بیان کیا کہ تم نہ جایا کرو اہل ایمان کے پاس اور ان خوبیوں کو نہ بیان کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان لوگوں کا رد فرمایا اور کیا کہا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے؟ یعنی اس کو اس طرح سے سنیں کہ بے شک رب تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے،
جن چیزوں کو تم چھپاؤ چاہے تم ان کا اظہار کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی ان میں سے، کن میں سے؟ یہود اور نصارہ میں سے، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی بہت سے ایسے یہودی تھے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کو جو باتیں بیان کر دی گئیں، ان کے سامنے جن چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، یعنی ایک عام آدمی ہے، اب وہ یہودیوں کے گرو کے پاس پہنچا، ان کے معلم کے پاس پہنچا، اب اس نے کہا کہ یہ مذہب اسلام جو پھیلایا جا رہا ہے، مذہب اسلام کی تبلیغ و ارشاد کی جا رہی ہے، کیا یہ مذہب حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے؟ تو وہ یہودی جو یہ جانتے تھے کہ مذہب اسلام جو ہے یہ حق ہے اور اللہ کے آخری نبی سچے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان ان پڑھ لوگوں سے توریت شریف کی علامتوں کو چھپا کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی بہت سے ایسے یہودی تھے جو ان پڑھ تھے اور کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، لیکن جو لوگ اس کا علم رکھتے تھے انہوں نے بھی کتاب کی باتوں کو چھپا کر اپنے سینوں کے اندر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں۔ کیا ان کا فائدہ کیا ہے کہ دینی معارف جو ہے، دین کی پہچان نظری ہے نہ کہ بدیہی ہے، دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان ناکافی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی اس آیت کو ہم نے سنا، اس کے ترجمے کو سمجھا، تو یہاں پر سے ایک بات واضح ہو گئی، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور قرآن کا علم، سنت کا علم اور جو ضروریات دین ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہر مسلمان کے اوپر اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل قرآن سے یا حدیث سے جو ہے وہ نکال سکے۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، نماز میں کتنی رکعت ہیں، نماز میں اگر ہماری کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو کیسے پورا کیا جائے، اگر ہماری نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی، اگر کوئی سنت ترک ہو جاتی ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی، اگر ہماری نماز میں کوئی مکروہ فعل ہو گیا تو پھر نماز کا حکم کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو روزے کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے حج اور صدقات و خیرات کے جو مسائل ہیں، تو وہ ضروریات دین کہ جن کا جاننا ضروری ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہونا چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عذاب کی وعید سنا رہا ہے، یعنی جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یا اس میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ گھٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ مطلب کیا؟ کہ جو اللہ کی کتاب میں تحریف کریں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سستے داموں کے بدلے ان چیزوں کو خرید لیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو خرابی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کے لیے، یعنی جنہوں نے اس کو لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کے ذریعے سے کمائی کی۔ اب کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے ویل، ویل کے تعلق سے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ویل کا جو مطلب ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ خرابی ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا اور کسی چیز یا کسی شخص کے فعل کو سن کر، یعنی اس کے فعل قبیح خراب فعل کو سن کر آپ نے کہا کہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، یعنی تم نے یہ کیسا کام انجام دے دیا، تو ویل جو ہے وہ انہی معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خرابی تباہی اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور کچھ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی 70 بار جو ہے وہ دن بھر میں پناہ مانگتا ہے۔ اور اس تعلق سے لکھا گیا کہ تقریباً 40 سال کا وقفہ گزر جائے گا اگر کسی پتھر کو اس ویل نامی وادی کے اندر پھینکا جائے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ 70 یعنی 40 سال تک وہ پتھر جو ہے وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایسی عذابناک یہ وادی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ یعنی تباہی اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ کس شخص کے لیے؟ کہ جو اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو بدلتا ہے۔ کیا بدل دیا؟ جیسے یہود و نصارہ نے توریت شریف کے اندر یا انجیل کے اندر وہ تحریفات کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں میں یعنی اللہ کی کتابوں میں گھٹا اور بڑھا دیا، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی ویل تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ ثم یقولون، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو رب تبارک و تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ اب یہ آیت مبارکہ کیوں نازل کی گئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو شان نزول کو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے وہ قوی اندیشہ ہوئے، یعنی ان کے پاس علم تھا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، یعنی جب مذہب اسلام پھیلا پھلا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ شہر کہ جس کے اندر ہم برسوں سے سرداری کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، اگر مذہب اسلام پھیل گیا اور لوگ اس کی طرف راغب ہو گئے تو پھر ہماری سرداری کو کون تسلیم کرے گا، ہماری بات کو کون سنے گا؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف ان کے اوصاف مذکور ہیں کہ جب لوگ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے
اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت شریف کے اندر تبدیلی کری اور آپ کا حلیہ بدل دیا، یعنی پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے جو باتیں توریت شریف کے اندر آئی تھیں کہ آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، آپ کی آنکھیں ایسی ہوں گی، آپ کے بال گھنگرالے ہوں گے، آپ کا قد جو ہے وہ درمیانہ ہوگا، یہ سارے اوصاف توریت شریف کے اندر آئے تھے کہ آنکھ والے اور آپ کا قد میانہ ہوگا۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو مٹا دیا اور یوں لکھا معاذ اللہ کہ بہت قد دراز ہوں گے، یعنی بہت لمبے ہوں گے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کنجی ہوں گی، نیلی اور بال الجھے ہوئے ہیں۔ جب عوام یہودی ان سے پوچھتے کہ کیا توریت میں بھی نبی آخر الزماں کی صفات ہیں، تو یہی ساری چیزیں یہ لوگ ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر اپنی مبارک قرآن کے اندر، مبارک کتاب کے اندر نازل کر دیا۔ کیا کہ جو اللہ کی لکھی ہوئی باتوں کو اپنے ہاتھوں سے بدلتے ہیں تو ان کی قسمت میں کیا ہے؟ ویل نامی وادی ہے، وہ جہنم کی وادی ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیش یہ لوگ رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کتابیں جو گمراہ کرنے والی ہیں یا جھوٹے مضامین جو لکھے جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لکھنا اور چھاپنا جو ہے یہ مذہب اسلام کے اندر حرام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حرام کام پر اجرت لینا، حرام اور اس کا استعمال کرنا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ کیا رب نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ توریت شریف کے اندر اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کی آیات کو مٹا دیا کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں جو ہے وہ گھٹا دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے، تو یہ ان کا فعل کیا ہوا؟ یہ سخت حرام ہوا۔ اور اللہ کی آیات، اللہ نے جو علامتیں بیان کی تھیں ان علامتوں کو ہٹانے کی بنا پر فعل حرام کے مرتکب ہوئے اور معاذ اللہ رب العالمین اس عمل کی بنیاد پر وہ کفار و مشرکین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی کتاب لکھے کہ جو کتاب، اب اسی چیز پر ہم اس کو محمول کریں گے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی تم نماز کے قریب بھی مت آؤ اس حال میں کہ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ یا اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب شراب حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اسی چیز پر ہر اس چیز کو محمول کریں گے، یعنی جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جائے گا اور ایسا نشہ جو انسان کی عقل کو ختم کر دے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی مذہب اسلام کے اندر۔ اب ہر چیز کا بیان نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ اسمیک حرام ہے یا افیم حرام ہے یا یہ ساری چیزیں جن کا نام آتا ہے وہ حرام ہے۔ اب ہم صرف شراب پہ ہی اس کو محمول کریں گے کہ جب رب نے شراب کی حرمت کو بیان کر دیا، اور اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے وہ ہر وہ چیز مذہب اسلام میں حرام ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے توریت شریف کی آیات کو بدل دیا، تو رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے خرابی اور تباہی بربادی کر دی۔ اب اسی چیز کو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی کتابوں کو چھاپ رہا ہے یا ایسی کتابوں کو لکھ رہا ہے کہ جس کتابوں کے اندر قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ایسی کتاب کا لکھنا بھی حرام ہے اور ایسی کتاب کا بیچنا بھی مذہب اسلام میں حرام ہے۔
پھر اسی طریقے سے ہم کو اس آیت سے یہ فائدہ بھی ملا کہ حرام مال چاہے جانبین کی رضامندی سے ہو، کہ ایک شخص حرام کام کر رہا ہے، ایک تو کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ دونوں اس چیز پہ رضامند ہو، تب بھی یہ فعل جو ہے یہ فعل حرام رہے گا۔ پھر اس کے بعد حرام چیز کو راہ خدا میں خیرات کرنا بھی حرام ہے، یعنی معاذ اللہ رب العالمین اگر کسی شخص نے حرام کی دولت کما لی اور کمانے کے بعد اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو اس دولت سے کچھ غربا اور فقراء کی مدد بھی کی جائے، تو معاذ اللہ رب العالمین اس حرام کی دولت سے راہ خدا میں اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ایسا خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ معاذ اللہ اگر اس خرچ سے کسی شخص نے ثواب کی نیت کر لی تو یہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مال حرام جو ہے اللہ کی راہ میں اگر وہ خرچ کرے گا تو اس کا یہ خرچ کرنا بھی حرام میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کی۔ رب تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، یعنی کون لوگ؟ یہودی اور نصارہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی کون سی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تھے اور ہم لوگ جب بت پرستی میں یعنی بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے تو وہی ایک ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور 40 دن تک ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو ہم اللہ کے عذاب میں صرف 40 دن گرفتار رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے نصیبے میں جنت لکھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس نظریے کا رد فرمایا، اور کیا رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو تم نے عہد لے رکھا ہے اللہ سے، فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا خدا وہ بات کہتا ہے کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا، رب تبارک و تعالی نے جو باتیں کہیں، ان باتوں کا ان یہود و نصارہ کو علم نہیں ہے۔ اب اس میں گفتگو طویل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے میں یہ جو قرآن نے ذکر کیا ایام معدودہ، یعنی کچھ دن ہم عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اب اس کچھ دن کے تعلق سے مفسرین کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ 40 برس تک یہ عذاب میں گرفتار رہیں گے، کسی نے کہا کہ یہ 40 دن تک عذاب میں گرفتار رہیں گے، کسی نے کہا کہ یہ 40,000 سال تک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ سب کی نوعیت الگ الگ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بیان کیا جائے۔